TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے ونڈسر سے کیوبیک سٹی تک موسم کا ایک خصوصی بیان جاری کیا، جس میں بدھ کے روز آنے والے تیز اثر والے طوفان کی وارننگ دی گئی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ جنوبی انٹیریو میں ایک اہم برفانی طوفان کے ساتھ اس ہفتے موسم سرما کی ایک بڑی واپسی ہوگی۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے ونڈسر سے کیوبیک سٹی تک موسم کا ایک خصوصی بیان جاری کیا، جس میں بدھ کے روز آنے والے تیز اثر والے طوفان کی وارننگ دی گئی۔ تیزی سے جمع ہونے والی برف اور کم مریت سفری خدشات کا باعث بن سکتی ہے۔ طوفان کی بلندی پر سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں فی گھنٹہ 2 سینٹی میٹر برف گر سکتی ہے۔ ٹورنٹو، مارکھم، ہیملٹن، اوٹاوا، پیل، لندن، نیاگرا، پیٹربورو، واٹرلو، ونڈسر اور ڈرہم کچھ ایسے علاقے ہیں جو موسم کے بیان میں شامل ہیں۔ برف باری بدھ کی صبح سے شروع ہونے کی توقع ہے کہ اصل طوفان سے پہلے ہی منجمد بارش شروع ہوگی، جس کے آنے کی توقع دوپہر کے اوائل میں ہوگی۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق بدھ کی شام صورتحال انتہائی خطرناک ہوگی، جس کے سبب تیز ہوائیں حد نگاہ کو کم کر دیں گی اور سفر کو مزید خطرناک بنا دیں گی۔ جمعرات کی صبح تک برف کے کم ہونے کی توقع ہے، لیکن سڑکیں برف سے ڈھکی ہوں گی، جبکہ صبح کا سفر ابھی بھی سست ہو سکتا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گاڑی چلانے والوں کو بدھ کی سپہر اور جمعرات کی صبح کے سفر کے لیے آگے کی منصوبہ بندی کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے یا غیر ضروری سفر کو ملتوی کر دیں۔ جنوبی انٹیریو میں کم از کم 10 سینٹی میٹر برف پڑنے کی توقع ہے۔ کچھ علاقوں میں ممکنہ طور پر 15 یا 20 سینٹی میٹر تک برف پڑ سکتی ہے۔ موسم کے خصوصی بیانات جو فی الحال نافذ العمل ہیں، انہیں برف باری کی وارننگز میں اپ گریڈ کیے جانے کا امکان ہے، کیونکہ طوفان کی آمد قریب ہے۔ جنوری 2023 میں اب تک ٹورنٹو میں تقریباً 11 سینٹی میٹر برف پڑ چکی ہے، جو ماہانہ اوسط 3 سینٹی میٹر سے بہت کم ہے۔ کینیڈا کے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا وفاقی کابینہ صحت کی دیکھ بھال کی مالی اعانت سے متعلق کسی نئے معاہدے کی طرف پیش قدمی کر سکتی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا وفاقی کابینہ صحت کی دیکھ بھال کی مالی اعانت سے متعلق کسی نئے معاہدے کی طرف پیش قدمی کر سکتی ہے، کیونکہ وزراء اس ہفتے ہیملٹن، انٹیریو میں اجلاس کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ پیر کی سپہر کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور ان کی کابینہ کے بیشتر اراکین نے ٹورنٹو کے مغرب میں شہر کا رخ کیا، جہاں وہ اگلے ہفتے پارلیمنٹ کی واپسی سے قبل اپنے منصوبوں کو آگے بڑھانے میں 3 دن گزاریں گے۔ اگرچہ ٹروڈو اور ان کی ٹیم کے لیے سستی اور کساد بازاری کا خطرہ سر فہرست ہے، وہ ایک نئے وفاقی صوبائی صحت کی دیکھ بھال کے فنڈنگ کے معاہدے کو ختم کرنے کی جاری کوششوں پر بھی بات کریں گے۔ وزرائے اعلیٰ نے کینیڈین حکومت سے کہا ہے کہ وہ صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات میں بڑے پیمانے پر اپنے حصے میں اضافہ کرے، کیونکہ کورونا وائرس کے 3 سالوں کے بعد سسٹم تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ ہزاروں سرجریوں کے بیک لاگ اور مزدوروں کی کمی وبائی امراض کے باعث بڑھ گئی ہے۔ ٹروڈو نے بارہا کہا کہ مزید رقم آئے گی، لیکن وہ صوبوں سے جواب دہی چاہتے ہیں کہ یہ رقم ان چیزوں پر خرچ کی جائے گی جو مریضوں کی دیکھ بھال میں بامعنی بہتری دکھا سکیں۔ ان میں فیملی میڈیسن، دماغی صحت اور ڈیجیٹل میڈیکل ریکارڈز میں سرمایہ کاری شامل ہے۔ وفاقی صوبائی تعطل ختم ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ انٹیریو اور کیوبیک دونوں ڈیٹا اور ٹیکنالوجی کے اپ گریڈ پر متفق ہو گئے، جو کینیڈا چاہتا ہے، لیکن معاہدے کی حتمی تفصیلات پیش کرنے کے لیے پہلے وزراء کی میٹنگ کے لیے ابھی تک کوئی ٹھوس تاریخ نہیں ہے۔ ٹروڈو اور ان کی کابینہ کا استقبال احتجاجی مظاہروں کے ذریعے کیا گیا جب وہ شہر ہیملٹن میں اپنے ہوٹل پہنچے۔ یہ شہر ملک کی سب سے زیادہ مسابقتی وفاقی نشستوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں فریڈم کانوائے کا 1 سال مکمل ہونے پر پولیس ممکنہ مظاہروں سے نمٹنے کی تیاری کر رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں فریڈم کانوائے کا 1 سال مکمل ہونے پر پولیس ممکنہ مظاہروں سے نمٹنے کی تیاری کر رہی ہے۔ کینیڈا کے دارالحکومت آٹوا کے پولیس چیف ایرک اسٹپس کا کہنا ہے کہ وسائل، ٹو ٹرک اور عملے کے منصوبے اپنی جگہ پر ہیں، کیونکہ شہر فریڈم کانوائے کے آغاز کی 1 سال کی سالگرہ کے موقع پر تیاری کر رہا ہے۔ 28 اور 29 جنوری 2022 کو ہزاروں لوگ ٹرکوں اور بڑے رگوں کے ساتھ آٹوا پہنچے، پارلیمنٹ ہل کے سامنے سڑکوں پر کووڈ-19 پابندیوں اور لبرل حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس امکان کے لیے تیار ہیں کہ برسی ایک اور مظاہرے کو جنم دے سکتی ہے۔ اسٹپس نے پیر کی شام پولیس سروسز بورڈ کی میٹنگ میں بتایا کہ فورس کسی بھی گاڑی پر مبنی احتجاج کو برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے اس
اس بارے میں تھوڑی تفصیل پیش کی کہ پولیس کا خیال ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں کیا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے یا کتنے مظاہرین کی توقع ہے۔ اس ٹپس کا کہنا تھا کہ ہم متعدد انٹیلیجنس لائنز کی نگرانی کر رہے ہیں، ہم بہت سے لوگوں، بہت سے منتظمین سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سڑکوں کی بندش ممکن ہے۔ پچھلے سال کا احتجاج 3 ہفتوں سے زیادہ جاری رہا اور پارلیمنٹ ہل کے قریب سڑکوں پر ہونے والے مظاہرے کو ختم کرنے کے لیے پولیس کی کارروائی صرف اس وقت سامنے آئی جب وفاقی لبرلز نے ایمرجنسی ایکٹ کا مطالبہ کیا۔ پچھلے موسم خزاں میں اس فیصلے کے بارے میں عوامی تحقیقات کے دوران آٹوا پولیس کو ان کے رد عمل پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ پیر کی سپہر جاری ہونے والے ایک بیان میں اس ٹپس نے اصرار کیا کہ پولیس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور ضرورت پڑنے پر اپنی کارروائیوں کو بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے، رہائشیوں اور کاروباری اداروں کو شہر کے مرکز اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پولیس کی بڑھتی ہوئی موجودگی نظر آئے گی۔ اگرچہ کسی نہ کسی سطح کے احتجاج کا امکان ہے، لیکن ہم تیار ہیں۔ اس ویکینڈ اور پوری فروری کے لیے ہمارے پاس دیگر ایجنسیوں کی مدد کے ساتھ ایک قابل توسیع آپریشنل منصوبہ ہے۔ ہمارے پاس کسی بھی قسم کے منظر نامے سے نمٹنے کے لیے وسائل، لاجسٹکس، ٹریفک، ٹوئنگ اور اسٹافنگ کے منصوبے ہوں گے اور وہ حالات پیدا نہیں ہونے دیں گے جس کے نتیجے میں فروری 2022 کے قافلے میں پیش آیا۔ ویلنگٹن اسٹریٹ جو پارلیمنٹ کی عمارتوں کے سامنے مشرق مغرب میں چلتی ہے، گزشتہ فروری سے ٹریفک کے لیے بند ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے علاقے مونٹری پارک میں فائرنگ کے واقعے میں 10 افراد کی ہلاکت کے ایک روز بعد ساحلی شہر ہاف مون بے میں فائرنگ کے 2 واقعات میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے علاقے مونٹری پارک میں فائرنگ کے واقعے میں 10 افراد کی ہلاکت کے ایک روز بعد ساحلی شہر ہاف مون بے میں فائرنگ کے 2 واقعات میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ کا واقعہ 2 الگ الگ مقامات پر رپورٹ ہوا، جس میں 4 افراد ایک فارم میں مارے گئے اور 3 مزید لاشیں مختلف علاقے میں پائی گئیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کیلیفورنیا کے شہر ہاف مون بے کے فارم ہاؤس میں فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 7 افراد کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ ہلاک ہونے والے 7 افراد چینی فارم ورکرز تھے۔ پولیس نے ملزم کو پارکنگ میں اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ملزم کی گاڑی سے پولیس کو ایک خودکار پستول بھی ملی۔ قتل کے محرکات کا تعین نہ ہو سکا۔ سان میٹو کاؤنٹی شیرف کرسٹینا کارپس نے بتایا کہ گرفتار ملزم کی شناخت 67 سالہ چونلی زاؤ کے نام سے ہوئی ہے، جو جائے وقوع کے نزدیک ہی ایک فارم ہاؤس میں کام کیا کرتا تھا۔ ایک روز قبل کیلیفورنیا میں ہی چین کے سال نو کی مناسبت سے ہونے والی ڈانس پارٹی پر 72 سالہ شخص نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 10 افراد کو قتل کر دیا تھا اور خود بھی اپنی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا۔ واضح رہے کہ امریکہ میں سال کے پہلے مہینے کے ابتدائی 21 دنوں میں فائرنگ کے 38 بڑے واقعات ہوئے اور ہر واقعے میں کم سے کم 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور اکثر واقعات میں ملزم بھی ہلاک ہوا۔ یوکرین کے نائب وزیر دفاع اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے، جبکہ یوکرین کے صدارتی دفتر کے نائب سربراہ نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ یوکرین کے نائب وزیر دفاع ویچسلو شیپاوال اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے، جبکہ یوکرین کے صدارتی دفتر کے نائب سربراہ کریلٹیمو شینکو نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ یوکرینی میڈیا کی جانب سے وزارت دفاع پر مسلح افواج کے لیے اشیاء خوردونوش اوسط قیمتوں میں 3 گنا زیادہ قیمتوں پر خریدنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ یوکرین کی وزارت دفاع کی سرکاری ویب سائٹ نے نائب وزیر دفاع ویچسلو شیپاوال کے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ یوکرینی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ نائب وزیر دفاع نے میڈیا کی جانب سے آرمی فوڈ سپلائز میں کرپشن کے بے بنیاد الزامات پر استعفیٰ دیا ہے۔ وزارت دفاع نے یہ بھی بتایا کہ نائب وزیر دفاع نے یہ انتہائی اقدام محکمے پر عوام کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے اٹھایا ہے۔ یوکرین کے صدارتی دفتر کے نائب سربراہ کریلٹیمو شینکو نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرینی صدارتی دفتر کے نائب سربراہ کریلٹیمو شینکو نے اپنے استعفیٰ یوکرینی صدر کو پیش کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر دن ہر لمحے اچھے کاموں کے لیے موقع اور بھروسہ کرنے پر یوکرینی صدر کا شکر گزار ہوں۔ صدارتی دفتر کے نائب سربراہ کے مستعفی ہونے کی وجہ ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔